فاروق حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ۔ ایک طرف تو آپ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں پنجاب میں، پنجاب کا بجٹ ابھی تک تو انہوں نے پیش نہیں کیا، بغیر وزیر خزانہ کے بجٹ تیار ہوا ہے، اور کون ہے وزیر خزانہ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، نہ کابینہ بنی ہے اب تک۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پنجاب حکومت میں تو بڑا سخت پنجاب میں آئینی بحران ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کی 60% آبادی 12 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور جس انداز سے پچھلے 60 روز سے پنجاب کے اندر یہ دنگا مشتی جاری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، سولوشن نکلنا چاہیے۔ اب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہے اس کا جو کیس ہے وہ کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، اور حمزہ کا حلف نامہ ہو تو فیصلہ ایک دن میں آ جاتا ہے، وزارت اعلیٰ کا فیصلے کے لیے بینچ ہی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایک بینچ پہ جاتا ہے معاملہ، کبھی دوسرے بینچ پہ جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ جہاں پر 20 لوگ یہ ڈی سیٹ ہو گئے، وہاں ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، 5 مخصوص نشستوں کے ڈی سیٹ ہوئے، الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن روک دیے، خلاف آئین خلاف قانون روک کر صرف حمزہ شہباز کو ناجائز طور کے اوپر فائدہ پہنچایا گیا تاکہ اس کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے، لیکن حکومت تو کیبنٹ سے بنتی ہے، نہ کابینہ ہے نہ وزیر خزانہ ہے، تو یہ بجٹ کس نام کا ہوگا؟ یہ بجٹ کہاں بنایا ہے؟ یہ بجٹ کس کے لیے ہے؟ اس بجٹ کا عوام کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وفاقی بجٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ پنجاب کے بجٹ کا ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہر سطح کے اوپر یہ ناکام نظر اور نہ صرف یہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، جو بنایا گیا آئی ایم ایف کی ہدایات پر بنایا گیا، لیکن آئی ایم ایف خوشی نہیں ہوا فاروق حبیب صاحب، آئی ایف نے تو مسترد کر دیا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ بجٹ ہی نہیں ہے جو ہم چاہ رہے تھے۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر انہوں نے جو چیری بلاسم پالش ہاتھ پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اور چمکائیں اور چمکائیں، یہ چمکاتے جا رہے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ عوام کا نقصان تو نہ کریں، پاکستان کا نقصان نہ کریں۔ آج ڈالر 205 روپے کراس کر گیا، 60 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ گر گئی، گیس مہنگی ہو گئی، اسٹاک مارکیٹ میں اربوں ڈالر ڈوب گئے لوگوں کے، ان کو خیال ہی نہیں آ رہا۔ جب آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر مجھے بتائیں کہ عمران خان کا آلٹرنیٹ شہباز شریف، حمزہ، زرداری، فضل الرحمان، یہ عمران خان کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ آپ نے ملک کو اس جگہ پر لے گئے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں واپسی بہت مشکل ہوگی، اور جس انداز سے آئے روز معیشت گرتی جا رہی ہے، سرمایہ دار کا کانفیڈنس گرتا جا رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹس نیچے آنے لگ گئی، تفصیلات سے زر نیچے آنے لگ گئے، آپ کی سیمنٹ کی سیلز نیچے آنے لگ گئی، ہر سیکٹر میں برا حال ہے، اور اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی بندہ اپنے کاروبار میں پیسہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے، اور مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 24% سینسٹیو پرائس انڈیکس آیا ہے، جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو عام آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ عام آدمی کی تو فقط ہی نہیں ہے، غریب آدمی کی پاکستان کے اندر۔ تو عمران خان کی دور میں جو معیشت کے نمبر آئے، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، صنعتیں نہیں لگ رہی تھی، خدمات کے شعبے میں اضافہ ہو رہا تھا، پیداوار میں فصلوں کی ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہو رہا تھا، اب انہوں نے فرٹیلائزر کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب فرٹیلائزر پہ جو ٹیکس لگا ہے اس سے کھاد مہنگی ہو جائے گی، کھاد مہنگی ہوگی، کسان کھاد کا کام استعمال کرے گا کھیت میں، اس سے جو ہے وہ فصل کی پیداوار میں کمی ہوگی، فصل کی پیداوار میں کمی ہوگی تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، جس سے آپ کو پھر روپے میں پریشر آئے گا، ڈالر مہنگا ہو جائے گا، تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ فاروق صاحب ذرا یہ خبر تو بتائیں نا، عوام پوچھ رہے ہیں یہ سولر پہ جو انہوں نے ٹیکس فری کر دیا ہے یہ کس کو نوازنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ تو ذرا بتائیں۔ وہ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں بھی بہت ساری ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں سلمان شہباز کا جو ہے معاملہ ہے وہ شامل ہے، تو اس کی بھی میں سمجھتا ہوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سلمان شہباز تو اشتہاری ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور وہ ترکی میں جا کے معاہدے کر رہے ہیں بیٹھ کر، جی ترکی میں جا کے معاہدے کر رہے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، یہاں عدالت بلاتی ہے وہاں آتے نہیں ہیں۔ سائیکل چور کی ضمانت نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر، جس نے کسی کا کوئی گٹر کا ڈھکن چڑھا لیا ہے اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی کسی دکان سے ڈبل روٹی اٹھا کے بھاگ گیا بھوک کی وجہ سے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ لیکن 16 ارب روپے کہ جن پر کیسز ہیں وہ اگر وزیر اعظم بن جائے تو ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں نان بیلیبل آفینسز کے اندر۔ تو یہ ایسا مذاق بنایا ہوا انہوں نے قانون کا اور انصاف کا اور آئین کا، ایسے تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔